دوستوں آج ماہ شوال کی 25 تاریخ آخری منگل کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو شخص بھی ماہ شوال کے آخری منگل کو دولت کا یہ بادشاہ وظیفہ یہ سلطان عمل صرف ایک بار پڑھتا ہے، دیکھیں گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اگر آپ کے جسم میں زہر کے ذرات ہیں وہ بھی زائل ہو جائیں گے۔ بس آج اس وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے، بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ ایک بار اس عمل کو پڑھنے سے آپ کے اوپر جتنی پریشانیاں مصیبتیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، ناممکن حاجتیں مکمل ہو جاتی ہیں، جادو جنات کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ دولت کا اتنا سلطان اور بادشاہ وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، آپ کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ ماہ شوال کے آخری منگل کا دن ہے، فضیلت والا دن ہے، برکت والا دن ہے۔ یہ کوئی عام منگل نہیں، یہ ماہ شوال کے آخری منگل کا دن ہے۔ اور جب بھی ماہ شوال کے مہینے میں منگل کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے میں آج اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ صرف اس تسبیح کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو اور اس کے بعد پھر رب کے معجزات دیکھو، اللہ پاک کا فضل دیکھو کہ میرا اللہ پاک کس طریقے سے ہمیں نوازتا ہے، اللہ رب العالمین کس طریقے سے اپنے بندوں سے راضی ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ پاک کسی سے راضی ہوتا ہے تو اللہ والوں، فرشتے جوگ در جوگ اس کے گھر جانا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عوام الناس کے دل میں اس کی عزت ہی عزت، رحمت ہی رحمت، شہرت ہی شہرت پھیل جاتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں، رب کے دوست بن جائیں، اتنے بن جائیں کہ آپ لوگ اگر کسی کی مدد کرنے کے وہ خواہش مند ہے تو اللہ پاک آپ کو وہ توفیق بھی دے دے کہ آپ کے صرف منہ سے الفاظ نکلیں اور اللہ پاک اس بندے کو شفا دے دے۔ دوستوں، یہ بہت ہی خاص تسبیح ہے اور یہ ماہ شوال کا مہینہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ عید الفطر کا مہینہ ہے، اس کو عید والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو دوستوں، اس عید والے مہینے میں آپ نے لازمی اس تسبیح کو پڑھنی ہے۔ میں آج آپ لوگوں کو وہ وظیفہ دینے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک، پریشانیاں، افلاسیاں، محتاجگیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو پھر ماہ شوال کے آخری منگل کے دن یہ وظیفہ آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، یہ 25 تاریخ بہت ہی خاص ہے، ایک بار اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کر تو دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ پر جتنی مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ قرض جس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو دوستوں، لازمی اس عمل کو پڑھیں، لازمی اس وظیفے کو کریں، میرا اللہ پاک آپ پر مہربانیاں، آپ پر رحمتیں نازل و نزول فرمائے گا۔ یہ بہت ہی خاص تسبیح ہے، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے اور یہ آج پڑھنا ہے۔ یہ ماہ شوال کی 25 تاریخ کو پڑھنا ہے، 24 گھنٹوں کا وقت ہے آپ کے پاس، صبح سے لے کے شام تک جب موقع ملے اس وظیفے کو پڑھ لیں، کیونکہ اگر آج آپ نے اس عمل کو پڑھ لیا، دیکھیں آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ فائدہ ہو تو سب سے خاص ہو تو وہ آج کا دن ہے، وہ آج کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ پڑھیں گے فائدہ تو ہوگا لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوگا، اس لیے آج یہ تسبیح اسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اگر آج آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھ لیا تو پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ختم کرنے والا دنیا کا سب سے تیر بہدف وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو چھوڑنے کی غلطی بالکل بھی مت کرنا، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے اس عمل سے وہ روح گردانی کی، آپ لوگ منحرف ہوئے، نہیں پڑھا، غفلت کر دی، تو یقین کریں 1 سال کا طویل پچھتاوا ہمارا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر آج چند منٹ نکال کر آپ لوگوں نے اس تسبیح کو پڑھ لیا تو پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں
کا انتظام ہو جائے گا۔ دوستوں لازمی یہ وظیفہ پڑھیں، بہت ہی مبارک عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ ایک بار پڑھنے سے پورے سال کا رزق، پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس لیے اس وظیفے کو آپ لوگ لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے اللہ والوں آج یہ وظیفہ، یہ تسبیح، یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ مقروض ہیں، غیب سے انتظام ہو جائیں گے، غیب سے قرض ادا ہو جائیں گے۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرض ایک بہت بری بلا ہے۔ قرض وہ بلا ہے کہ نبی پاک بھی قرض دار کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اور میری وہ دکھیاری بہنیں جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں وہ بھی اس تسبیح کو پڑھیں۔ پسند کے رشتے ہوں گے، جہاں چاہتی ہیں وہاں رشتہ ہوگا۔ یہ وہ تسبیح ہے، بہترین رشتوں کے اسباب بنانے والی تسبیح ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہونے کے لیے۔ یہ تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا میں ہیں، پاکستان میں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 25 تاریخ آ جائے اور یہ آخری منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ تسبیح پڑھ لینی ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، مگر اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شوال کی 25 تاریخ اور آخری منگل کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ پاک ہم سب کے نصیبوں کو بدل دے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے لازمی دعاؤں میں شرکت بھی کرنی ہے، آمین آمین بھی کہنا ہے، اور کومنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ بھی آمین ضرور کہنا ہے۔ کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ لوگ لازمی کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ دیکھیں کوشش کریں کچھ صدقے کے لیے ضرور رکھیں۔ ایک مٹھی چاول یا چینی جو آپ کے گھر پہ میسر ہے اس کو آپ لے لیں۔ چاول ایک مٹھی لیجئے گا، چینی اگر لے رہے ہیں تو وہ بھی ایک مٹھی لے لیں، آٹا لے رہے ہیں تو وہ لے لیں، ورنہ کچھ رقم بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں
کیونکہ یہ ماہ شوال کا مہینہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے بعد یہ مہینہ ہمیں ملتا ہے، اور یہ مہینہ بھی کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ اس مہینے کی بہت فضیلت ہے، بہت برکت ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت ساری جنگیں بھی اللہ پاک نے دین اسلام کو جتوائی ہیں۔ تو اللہ والوں ذرا سماعت کر لیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ ایک مٹھی چاول لے لیا یا چینی جو بھی آپ نے لے لی، بس صاف ستھرا لیجئے گا، کوئی کچرا وغیرہ نہ ہو، کنکر نہ ہو، اس چیز کی احتیاط کرنے کی آپ سب لوگوں کو ضرورت ہے۔ ٹوٹا چاول ہو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بس صاف ستھرا ہو، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ اب آپ لوگ مصلے پر رکھیں، سامنے رکھیں، ایک گلاس پانی کا بھی رکھ لیں، کیونکہ پانی میں دم کر کے جب اس پانی کو آپ لوگ پئیں گے تو آپ پر بہت زیادہ معاملات ظاہر ہوں گے، یعنی کہ جیسے نظر بد کٹ جائے گی، جادو جنات کے معاملات کٹ جائیں گے، بہت سارے معاملات جو ہے وہ آپ کے حل ہو جائیں گے ایک گلاس پانی کا اگر آپ لوگ رکھ لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے مصلے پر بیٹھ کر اپنے آنکھوں کو بند کر کے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں کم و بیش۔ تو دوستوں آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے 70 بار اپنی آنکھوں کو بند کر کے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، یا پھر گنے نہیں صرف استغفار پڑھتے رہیں، اپنے گناہوں کو تصور میں لا کے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی ہے، اور اب جو ہے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب آپ رب سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، کیونکہ رحمت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے فرشتے آپ کے گھر پہ آ گئے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات، ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں۔ آپ لوگوں کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ لوگ بس اس تسبیح کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ پر مہربانیاں، آپ پر رحمتیں نازل ہوں گی، آپ کے لیے کامیابی کے نئے نئے دروازے کھلیں گے۔ یہ ماہ شوال کی 25 تاریخ یا آخری منگل آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، نیت کر کے بیٹھ جائیں، شفا چاہتے ہیں، پانی کا گلاس لے کر بیٹھ جائیں۔ اللہ والوں ہر مشکلات کا حل آج کی اس تسبیح میں موجود ہے، بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا سب سے خاص ہے، کیونکہ جب ہم لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ والوں ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے کوئی گناہ کرا ہی نہ ہو۔ تو آج ہم لوگوں نے پہلے نمبر پہ استغفار کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اللہم اجرنی من النار بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری استغفار کی قسمیں ہیں، آپ لوگ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ہے۔ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے سے ہی ہے۔ تو جب نبی پاک کا کوئی عمل ہوتا ہے، جب نبی پاک کی طرف سے کوئی وظیفہ ملتا ہے تو اللہ والوں نہ ایک زیادہ نہ ایک کم، جو تعداد بتائی جائے گی اس تعداد کے مطابق ہی عمل پڑھا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ بولے کہ میں بھول گیا اور میں جو ہے وہ تھوڑا زیادہ پڑھ لیتا ہوں تو میرا عمل ہو جائے، ایسا نہیں۔ جو جتنی بار بتایا جائے اتنی بار ہی پڑھنا ہے، اپنی طرف سے کوئی ایڈیٹنگ آپ لوگوں نے نہیں کرنی۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے استغفر اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 70 ٹائمز 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ یہ وہ عظیم و شان کلمہ ہے جو بندے کو اس کے رب کی رحمت کے قریب کرتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے ایک خطا کار انسان اللہ کے دربار میں اپنی عاجزی اور کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔
استغفار گویا بندے کی زبان سے نکلا ہوا ایک درخت ہے جس کی جڑیں زمین پر اور شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں۔ جب کوئی انسان استغفار کہتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنی خطاؤں کو پیش کرتا ہے، اس کے دروازے پر جھک کر معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے، ان کے رزق میں بے پناہ کی برکت اور ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ گناہوں کو نیکیوں سے بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی تربیت کرنے کے لیے روزانہ کم و بیش 70 بار استغفار پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ روایتوں میں 10,000 کا بھی آیا ہے ذکر، لیکن سب سے جو کم تعداد کا ذکر آیا ہے وہ 70 ہے، یعنی 70 سے کم نہ ہو۔ تو لیکن جب نبی پاک کا کوئی عمل ہوتا ہے تو 70 بار ہی جب کہا گیا 70 بار پڑھنا، تو ہم لوگ 70 بار ہی انشاءاللہ استغفار پڑھیں گے پہلے نمبر پہ۔ اب دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ اس کے لیے اگر پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لیں گے تو بہت زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ پاک کو پکارنے کا ایک بہت محبت والا، ادب والا اور عاجزی والا انداز ہے۔ آپ لوگ یا ربنا اور یا ربی کے ذریعے اللہ پاک کو پکاریں گے۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے پروردگار، اور یا ربی کے معنی ہیں اے ہمارے رب، یعنی کہ دونوں جو نام ہیں وہ ایک ہی معنی ہوتے ہیں لیکن کچھ الفاظ کا فرق ہے، یعنی اے ہمارے رب اور ایک میرے رب، ایک ذکر ہو رہا ہے کہ ہم سب کے رب کا، ایک ہو رہا ہے صرف میرے رب کا، حالانکہ ہیں دونوں ہی لیکن پکارنے کا انداز بہت الگ ہے۔ تو اسی لیے یہ جو عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ اللہ والو، اس عمل کو جس نے بھی پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، اللہ پاک نے کامیابیاں ان کے مقدر میں لکھ دی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، یا ربنا یا ربی، یہ ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 3 بار ہی یا ربنا اور یا ربی پڑھنا ہے، صرف 3 بار یا ربنا اور یا ربی پڑھا جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا،
اب اللہ والوں سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا توابو، آپ نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ یا توابو کی فضیلت اور حقیقت بیان کرنا دراصل بندے کو توبہ کی عظمت کا احساس دلانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک اسماء الحسنہ میں یہ نام یا توابو رکھا ہے، جس کے مطلب کیا ہیں، جس کے معنی کیا ہیں؟ توبہ قبول کرنے والا، بندوں کو ان کی خطاؤں سے پاک کر دینے والا، ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لینے والا۔ یہ نام اللہ کی اس شان کو ظاہر کرتا ہے جو اپنی مخلوق پر بے حد بلکہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انسان لاکھ گناہ کرے، دنیا کے سامنے ذلیل ہو جائے، مگر جب وہ سچے دل سے اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، روتا ہے، عاجزی کرتا ہے اور کہتا ہے یا توابو یا اللہ، یعنی اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ رب العزت نہ صرف اس کی پکار سنتا ہے بلکہ اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ والوں یا توابو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تمام آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی آپ کو معافی مل جائے گی، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر وہ رب کا وہ دروازہ کھلتا ہے جو رحمت کا ہے۔ دراصل یا توابو یہ وہ پکار ہے جو رب کے اس دروازے پر دستک دیتی ہے جو کہ رحمت کا دروازہ ہے۔ اللہ والوں آپ کے گھر میں کتنی ہی تنگ دستی کیوں نہ ہو، پریشانیاں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، رب کا یہ اسم اعظم یا توابو ہماری زندگیوں میں انقلاب لے کر آتا ہے۔ اسی لیے آج آخر میں آپ لوگوں نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے، بس اس کی ترتیب کو اور اس کو ملاحظہ کر لیں۔ اللہ والوں اس کے خاص طریقہ بھی ہے، جب آپ لوگ پڑھیں اپنے گناہوں کو یاد کر لیں، یعنی اس کو پڑھنے سے پہلے ایک لمبی سانس لیں اور کوشش کریں اپنے دل کو ہلکا کرنے کی، اپنے آنکھوں کو بند کرنے کی اور اپنی گردن جھکانے کی۔ اس کے بعد آپ لوگ پڑھیں یا توابو یا اللہ، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، اور اتنی آواز سے پڑھنا ہے آپ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ اگر کمرے میں اکیلے ہیں تو زور سے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اتنی ہی آواز میں پڑھنا ہے کہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، بس اپنے منہ سے آپ بولیں اور اپنے کانوں سے سن لیں۔ یہ اس کی طریقہ کار ہیں، ایسا نہ ہو کہ دل ہی دل نہ پڑھ رہے ہیں، نہیں، اتنی زور سے لازمی اپنے منہ سے بولیں کہ آپ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں، یہ اس عمل کی شرط ہے۔ تو لہٰذا کس طریقے سے پڑھنا ہے، یا توابو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یا توابو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا توابو یا اللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا توابو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے دعا بڑے اچھے انداز میں، خالص انداز میں مانگنی ہے۔ کوشش کریں کہ روتے ہوئے مانگیں، اور اللہ والو دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس بات کو ہرگز نہیں بھولیے گا، کیونکہ آپ کی دعا اگر آپ نے اچھے انداز میں مانگ لی تو اللہ رب العالمین آپ پر ضرور اپنی رحمت کا سایہ کرے گا، اور آپ کی ہر دعا قبول و منظور لازمی ہوگی، مصلی چھوڑنے سے پہلی ہوگی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، بہت سارا خیال رکھیں اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔